اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ؟ راغب علی مہمان، غلام علی، علی اصغر، چراغ، فرقان اور شارب، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ تو اب ناگپور کے سنترے کھائیں گے آپ؟ جی ہم جی سبھی کے آپ شما خوب ہستی خوب ہنستا رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ بولیے۔ جناب ابراہیم کی زندگانی کے مختلف پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے جی، جس میں سے کچھ کی طرف روشنی ڈالی گئی اور سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ جو اس درس میں شروع ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پہلے زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ ڈال کے روشنی ڈال کے کہاں تک بات پہنچائی تھی کہ جناب ابراہیم کا کیسے آگ سے نکلنا، پہلے ان سے بتوں کو توڑنا، پھر آپ کو آگ میں ڈالے جانا، آپ کا سلامت نکلنا، پھر فرعون سے کیا ہونا، بحث و مباحثہ، آپ کا استدلال پیش کرنا، پھر مجبوراً اس نے ہٹ درمی کی بنا پر آپ کو جلا وطن کرنا۔ وہیں سے اب یہ بات یہ ہے کہ آگ گلزار ہو جانے کے بعد جناب ابراہیم نے کیا کیا؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو جناب ابراہیم کا سب سے سخت امتحان کیا تھا؟ اور جناب ابراہیم کا سب سے سخت امتحان کیا تھا؟ اب آئیے جناب ابراہیم علیہ السلام کی داستان کا تیسرا پارٹ، ساتواں پہلو کیا تھا؟ جناب ابراہیم کی ہجرت۔ نمرودیوں کی آگ سے نجات پانے کے بعد جناب ابراہیم نے اپنے وطن سے کہاں؟ سرزمین فلسطین و شام، سرزمین فلسطین و شام کی طرف ہجرت فرمائی، ایسی سرزمین جسے قرآن مجید تمام دنیا والوں کے لیے بابرکت قرار دیتا ہے۔ ایسی سرزمین، ٹھیک ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ٹھیک ہے۔ یہ ہجرت اور ابراہیم اور لوط کو نجات دلا کر اس سرزمین کی طرف لے آئے جس میں عالمین کے لیے برکت و سامان، ٹھیک ہے۔ آئیے پھر اس کے بعد یہ ہجرت ایسے حالات میں شروع ہوئی جب آپ اہل وطن سے مایوس ہو چکے تھے۔ کس سے کیا ہو چکے تھے؟ اہل وطن سے مایوس ہو چکے تھے، اہل وطن سے مایوس ہو چکے تھے، اور
چند گنے چنے لوگوں کے علاوہ سب آپ کی دشمنی پر اتر آئے تھے اور آپ سے کینہ رکھنے لگے تھے، کچھ لوگوں کو چھوڑ کر، جی کچھ لوگوں کو چھوڑ کر کیا کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا، جی لقوم، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، کیا کہا؟ انا براء منکم وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، یعنی یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل، بہترین آئیڈیا، جی ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی پیروی میں ہے، ان کی پیروی کیجئے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے بیزار ہیں، ہم نے تمہارا انکار کر دیا اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت بالکل واضح ہے، یہاں تک کہ تم خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ۔ جب تک تم خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں لاتے، تب تک ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت آئیے، ٹھیک ہے؟ آئیے سماج کے نام اور افراد میں، ٹھیک ہے، فقط جناب لوط آپ پر ایمان لائے تھے، سماج کے نامور جو افراد تھے ان میں فقط جناب لوط آپ پر ایمان لائے تھے اور ہجرت میں آپ کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے؟ فآمنا لہو لوط، ایمان لائے ان کے پر لوط، وقال انی مہاجر، میں تمہارا مہاجرت، الی ربی انہ هو العزیز الحکیم، پھر لوط ابراہیم پر ایمان لے آئے اور انہوں نے یعنی ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں کہ وہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے، صاحب حکمت ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا پورا ہم و غم یہ تھا کہ اس ہجرت کے طفیل میں اپنے پروردگار کی ہدایت و رہنمائی سے فیضیاب ہوں اور کسی مناسب جگہ پر رسالت کی تبلیغ اور اپنی الہی ذمہ داریاں پورا کریں، ٹھیک ہے؟ آئیے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں کہ وہ میری ہدایت کرے گا، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا؟ جی۔ 8واں بڑھاپے میں صاحب اولاد ہونا، بڑھاپے میں جب جناب ابراہیم پر خدا کی بڑی بخششوں میں سے ایک آپ کے بڑھاپے میں صاحب اولاد ہونا بھی ہے، کہ آپ بڑھاپے میں صاحب، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی سیما حسنی سبھی کا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی جو وہب لی، جس نے مجھے ہبہ کیا، علی الکبر، بڑھاپے میں کے باوجود بھی، اسماعیل کو عطا کیا، وہ اسحاق اور اسحاق کو، ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق جیسی اولاد عطا کی ہے، کہ بے شک میرا پروردگار دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے بخوبی واضح ہے کہ جناب ابراہیم کے یہاں بڑھاپے میں 2 بیٹے ہوئے، جن میں ایک کا نام اسماعیل اور دوسرے کا نام اسحاق تھا، لیکن دونوں ایک ماں سے نہیں تھے نا۔ ان 2 الہی نعمتوں کی داستان جو آپ کو خداوند عالم سے دعا، راز و نیاز کے بعد ملی تھی، یوں ہے۔ داستان کیا ہے؟ داستان یہ ہے کہ جناب ابراہیم کی سارا نامی ایک زوجہ تھی، کیا نام تھا؟ سارا، جن کے ساتھ آپ ایک عرصے سے زندگی گزار رہے تھے، دونوں بوڑھے ہو چکے تھے مگر صاحب اولاد نہ ہو سکے، یہاں تک کہ ایک دن سارا نے جناب ابراہیم سے کہا کہ وہ ان کی کنیز ہاجرہ سے شادی کر لیں۔ جناب ابراہیم نے ان کی صلاح مان لی اور شادی کر لی، جن سے ایک بچہ ہوا، ان کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ کچھ برس بعد فرشتوں نے سارا کو بھی اسحاق نامی فرزند کی بشارت دی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فرشتے قوم لوط پر عذاب لے کر آئے تھے۔ یہ کس زمانے میں؟ اس وقت جناب اسحاق کی ولادت ہوئی۔
مگر اس میں اختلاف بھی پایا جاتے ہیں کیا؟ کیا مثلاً جیسے نقوش عصمت ملا تھا کیا کہ جناب جو ہے وہ ہاجرہ ان کے والد صاحب نے دی تھی، کیا یعنی جناب ہاجرہ ان کو تحفے میں دی تھی ان کے جی جی والد نے۔ کنیز تھی، کہہ تو رہا ہوں کنیز تھی. جی اس میں اختلاف کیا ہوا؟ کنیز تھی، یہ سبھی میں کہتے ہیں کنیز تھی. ٹھیک ہے، ان سے بیٹا ہوا جناب اسماعیل. اب مسئلہ یہ ہے اب کنیز کسے کہتے ہیں؟ کچھ برس بعد پھر جناب سارہ کو بھی ارشاد ہوتا ہے سورہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور ہمارے فرشتے آئے ابراہیم کے پاس بشارت لے کے. قالوا سلاما، انہوں نے سلام کہا. قال سلام، تو ابراہیم نے بھی سلام. فما لبث ان جاؤوا بعجل حنیذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. اور آپ جانتے ہیں کہ اسحاق، جناب اسحاق سے جناب یعقوب تھے بیٹے. جناب یعقوب جناب ابن اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب تھے. یعقوب کے جانتے ہیں جناب یعقوب کے 12 بیٹے تھے. قالت یا ویلتہ الد وانا عجوز، تو کیا ہوا؟ بڑا عجیب سا قصہ ہے. دیکھیے کیا ہوا جب وہ ان کے پاس وہ عذاب لے کے کچھ فرشتے آئے تھے نا قوم لوط کے اوپر. جی تو انہوں نے کہا لا تخف انا ارسلنا الی قوم، ہمیں بھیجا گیا قوم لوط پر عذاب کرنے کے لیے. وہ امراتو قائمۃ، جناب ابراہیم کی وائف کھڑی ہوئی تھی. فضحکت، تو ہنسنے لگی. فبشرناها باسحاق، تو اس فرشتے نے ان کو اسحاق کی بشارت دی. جی اب وہ تو بوڑھی تھی نا، وہ تو بوڑھی تھی. اب بشارت دی کہ تمہارے بھی بیٹا ہوگا. قالت یا ویلتہ، میں بچہ پیدا کروں. انا عجوز، میں بوڑھی ہوں. وہذا بعلی شیخا، میرا شوہر یہ بھی بوڑھے ہیں، میں کیسے بچہ ہوگا؟ ان هذا لشیء عجیب، یہ بڑی عجیب چیز ہے، میں بڑھاپے میں اور یہ بھی میرا شوہر بھی بوڑھا. قالوا اتعجبین، تو ان فرشتوں نے کہا کہ تم تعجب کرتی ہو من امر اللہ، اللہ کے امر. رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت اور برکاتیں علیکم، آپ لوگوں پر، اہل البیت انہ حمید مجید. کیسا لگے گا مثال کے طور پر کوئی 100 سال کا بوڑھا ہو اور اس کی بیوی بوڑھیا ہو اور ان سے کہا جائے آپ کا بچہ ہوگا، ولادت ہوگی انشاءاللہ قریب، تو کیسا لگے گا وہ بوڑھی عورت کا؟ دے وہی جناب سارا کے ہاں مسئلہ تھا. کیسے وہ کیا کہا یا ویلتہ الد انا وانا عجوز، اور یقیناً ابراہیم کے پاس ہمارے نمائندے بشارت لے کر آئے پر سلام کیا. آ کر سلام کیا تو ابراہیم نے بھی سلام کیا. تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ بھنا ہوا بچڑا لے آئے. اور جب دیکھا کہ ان لوگوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، جب جناب ابراہیم نے بھائی دعوت پیش کی تو انہوں نے اجنبی پایا انہیں، اور ان کی طرف سے ڈرنے لگے کہ اجنبی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. ابراہیم کی زوجہ اسی جگہ کھڑی تھی. یہ سن کر وہ ہنس پڑی. تو ہم نے انہیں اسحاق اور اسحاق کے بعد پھر یعقوب کی بشارت دے دی انہیں. تو انہوں نے ابراہیم کی زوجہ نے کیا کہا؟ یہ مصیبت ہے، مصیبت، یہ اب میرے یہاں بچہ ہوگا جبکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں. یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے. فرشتوں نے کہا کہ کیا تمہیں حکم الہی میں تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ کی رحمت اور برکت تم رسالت کے گھر والوں پر ہے، وہ قابل حمد اور صاحب مجد و بزرگی ہے. ٹھیک ہے، تو عجیب سا لگا ہوگا ہمیں سن کے بھی، بوڑھی عورت کو کیا بچہ. تو پھر جناب یعقوب ان کے ہوئے، اور ان کے بعد اس کی جناب یا ان کی اسحاق کے بعد یعقوب کو یہ خبر دی کہ اسحاق کے بعد یعقوب آئیں گے. جناب اسماعیل ذبیح اللہ. ٹھیک ہے، تو وہ آپ معاملہ جانتے ہی ہیں. معاملہ پھر عورتوں والا آ جاتا ہے جو کہ ہمیشہ سے آج بھی چلا رہا ہے. عام عورتیں تو چھوڑیے، انبیاء الہی کے گھر میں بھی وہی چیزیں ہیں. جب ایک عورت کے بچہ نہ ہو اور دوسری شادی ہو جائے، اس کے بچہ ہو جائے تو ایک الگ تکلیف، اور اگر خود کے بھی ہو جائے تو پھر ڈبل تکلیف.
پھر ایک جگہ رہنا بڑا دشوار ہے ان عورتوں کا، اب وہی ہوا بھی، جناب ہاجرہ کو جانا پڑا. کیا ہے دیکھیں ذبح عظیم، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی اب ہے ذبح عظیم، اب وہ جناب اسماعیل والا ذبح عظیم. جناب ابراہیم کی پوری زندگی اللہ کی خالصانہ محبت سے سرشار اور پروردگار عالم کی یکتا پرستانہ اطاعت سے مملو تھی، بھری ہوئی تھی. آپ نے ہمیشہ خالصانہ محبت سے بھرپور، خدا سے محبت سے بھرپور زندگی گزار رہے تھے. آپ توحید کی تبلیغ میں کسی قسم کی سعی و کوشش سے دریغ نہیں فرماتے تھے، ہر طرح کی سعی اور کوشش فرماتے تھے. اس راہ میں ہر خطرہ مول لینے کے لیے پوری طرح تیار رہتے تھے، اور مقام قرب الہی تک پہنچنے میں وہ بیوی، بچے، گھر، خاندان، قوم و قبیلہ کسی کی بھی محبت آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بنی. بنی کہیں رکاوٹ؟ کیا ہے وہ غیر وادی ذی زرع ہے نا لفظ استعمال ہوا ہے. جناب اسماعیل اور ہاجرہ کو جب یہ گھر سے لے کے نکلے تو کہاں چھوڑ کے آئے تھے؟ ابھی تو وہ مکہ ہے، جب تک دور و دور تک کچھ بھی نہیں تھا. ابھی تو مکہ ہے، جب تک تو دور. اب آپ اندازہ لگا لیجیے، دور و دور تک کچھ نہیں تھا. جناب اسماعیل جب پیاس سے تڑپ رہے تھے تو جناب ہاجرہ ماں کی محبت سے بھری ہوئی کیسے کیسے بیٹے کو مرنے دیں، کیسے دوڑ رہی تھی پانی کی تلاش میں. لیکن جناب ابراہیم انہیں اکیلے ہی تو چھوڑ کے گئے تھے، جناب ابراہیم تو چھوڑ کے چلے گئے تھے. جناب ابراہیم نے اپنی ٹھیک ہے. آئیے آپ کی زندگی کا ایک روشن و منور گوشہ پہلو جس کی وجہ سے آپ تاریخ کی یادگار شخصیت بن گئے، اور ہر سال ہزاروں بندگان خدا مکہ، مینا اور عرفات میں اس کی یاد تازہ کرتے رہتے ہیں. وہ کیا تھا؟ آپ کی قربانی کی داستان اور واقعہ ذبح عظیم ہے. یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا جب آپ کے فرزند نے نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھا. ایسا فرزند جو ایک لمبے انتظار کے بعد بڑھاپے میں بشارت بن کر آیا تھا. اور آپ سوچئے کہ کسی کے گھر میں بڑی منتوں مرادوں سے اتنی عمر میں آ کے بچہ ہو اور اسے قربان کرنا پڑ جائے تو کیا گزرتی ہے. فبشرناہ بغلام حلیم، اور ہم نے انہیں ایک نیک دل بردبار بچے کی بشارت دی. فلما بلغ معه السعی، پھر جب وہ فرزند کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گیا، یعنی وہ فرزند ان کے ساتھ، یعنی باپ کے ساتھ وہ بچہ ان کے ساتھ کام کاج کے قابل ہو گیا. قالا، تو جناب ابراہیم نے کہا یا بنیا، میرے لال، انی ارا فی المنام، میں تمہیں جی کہاں دیکھ رہا ہوں؟ خواب میں. انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، تو ذرا دیکھنا، یعنی اپنی رائے دینا، کیا تمہارا کیا خیال ہے، بتاؤ جی. پھر ہم نے انہیں ایک نیک دل بردبار بچہ کی بشارت دی. پھر جب وہ بچہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گیا، یعنی نوجوانی میں قدم رکھ لیا، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں یوں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. تو کیا کہا تھا جناب اسماعیل نے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، پروردگار میرے بابا جو تمہیں حکم دیا گیا وہ کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے انقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو نوجوان بیٹے نے باپ کے رویائے صادقہ سچے ساتھ، کیونکہ نبی کا کوئی خواب جھوٹا یا خیال نہیں ہوتا، سچ ہوتا ہے. ایک طرح کی وحی ہوتی ہے وہ بھی، تو وحی کئی طرح سے ہوتی ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نبی کو خواب میں آتا ہے. صحیح ہے مشیت الہی پر عمل کرنے میں اپنی بھرپور آمادگی کا اظہار کر کے غلام حلیم کی جو خدا داد سند جو آپ کو دی گئی تھی، بردبار بچہ، اس کو آپ نے سچ کر دکھایا، اور کمال صبر و بردباری کے ساتھ اپنے والد گرامی سے فرمایا. کیا فرمایا؟ جواب دیا، اے بابا جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. دونوں حکم خدا کے آگے تسلیم تھے. باپ نے اپنے لخت جگر فرزند سے چشم پوشی کی. بیٹا ہے کون؟ ٹھیک ہے، بیٹے نے بھی اپنی جان کی بازی لگا دی. حکم خدا پر عمل شروع ہو گیا. فلما اسلما، جب دونوں سر تسلیم خم کر دیا دونوں نے، اسلما تسنیہ، کیا ہے؟ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا. ٹھیک ہے، گئے تمام انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد. Gracias,